السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لیسن نمبر 12 ریڈ کراس سوسائٹی پڑھنے جا رہے ہیں۔ چلیں میں آپ کو یہ سمجھا دیتی ہوں، اس کو ہم ریڈ کر لیتے ہیں۔ آپ اپنی بک میں پڑھ لیجئے یا انٹرنیٹ سے سرچ کر کے نکال لیجئے۔ جوڑ کا لال نشان آپ نے اکثر دیکھا ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ نشان کس طرح ڈاکٹروں کے لیے مخصوص ہو گیا؟ یہ بھی جاننا مناسب ہوگا کہ کس طرح کسی ایک شخص کے ذہن میں خدمت خلق کا جذبہ ادارے کی شکل میں بدل جاتا ہے اور بڑھتے بڑھتے دنیا کے ہر گوشے میں پھیل جاتا ہے۔ آج ریڈ کراس سوسائٹی صرف علاج کا ادارہ نہیں بلکہ انسانی ہمدردی اور خدمت کا سب سے بڑا عوامی مورچہ بھی ہے۔ آئیے اس سوسائٹی اور اس کے قائم کرنے والے کے بارے میں بعض معلومات حاصل کریں۔ 100 سال پہلے کی بات ہے، اٹلی کے ایک چھوٹے شہر سلفرینو پر آسٹریا کی طاقتور فوج کا قبضہ تھا۔ فرانس نے اپنے دوست ممالک کی مدد سے آسٹریا کی فوج پر حملہ کر دیا۔ بڑی خونریز لڑائی ہوئی۔ صرف 15 گھنٹے کی لڑائی کے نتیجے میں دونوں طرف کے 40,000 سپاہی زخمی ہو چکے تھے۔ پورا میدان جنگ لاشوں اور زخمیوں سے اٹا پڑا تھا۔ لڑائی بند ہونے کے بظاہر کوئی آثار نظر نہ آتے تھے، لیکن بارش اور ہوا کا ایک طوفان آیا اور اس رحمت خداوندی نے فریقین کو جنگ بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ انہی دنوں سلفرینو میں فرانس کے کسی بینک کا ایک عہدیدار جان ہنری ڈونن بھی موجود تھا۔ وہ شہنشاہ فرانس نپولین سے ملنے خاص سلفرینو گیا تھا۔ ڈونن کو الجزائر میں اپنے کیمپوں میں پانی کا معقول بندوبست کرنا تھا اور اسی لیے وہ نپولین سے مل کر خاص سہولتیں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ڈونن نے جب جنگ کی ان تباہ کاریوں کو دیکھا تو وہ اپنا کام بھول بیٹھا۔ ہزاروں سپاہیوں کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھ کر اس کا دل رو پڑا۔ زمین، آبپاشی، بینک، اب اسے کوئی چیز یاد نہ رہی۔ اب اس کے سامنے یہی مقصد تھا کہ وہ کسی طرح ان تڑپتے ہوئے زخمی سپاہیوں کی مدد کرے اور انہیں موت سے بچائے۔ اسی مقصد کے لیے وہ فوراً سلفرینو کی سمت روانہ ہو گیا۔ وہاں اور اس کے قریب کے گاؤں کے لوگوں سے ملا، انہیں انسانیت بھائی چارے کا واسطہ دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ زخمی سپاہیوں کی خبرگیری کرنے میں اس کا ہاتھ بٹائیں۔ ہم سب بھائی ہیں۔ ڈونن کے اس نعرے نے آخر لوگوں کے دلوں میں محبت کا جذبہ پیدا کر دیا۔ 300 افراد اکٹھا ہوئے، بہت سی خواتین نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ میدان جنگ میں ہزاروں زخمی سپاہی بھوک، پیاس اور درد کی تکلیف میں کراہتے نیم مردہ پڑے تھے۔ ڈونن کے گروہ نے زخمیوں کی مرہم پٹی کی اور ابتدائی طبی امداد بہم پہنچائی۔ زخمی سپاہیوں کو اٹھا کر قریب کے دیہاتوں میں لے جایا گیا جہاں ان کا باقاعدہ علاج کیا گیا۔ لڑائی ختم ہو گئی لیکن ڈونن کی بے چینی قائم رہی۔ اس نے جنیوا میں دوبارہ اپنے کاروبار میں دلچسپی لینے کی کوشش کی، لیکن زخمی سپاہیوں کا دکھ اور تکلیف وہ نہ بھول سکا۔ اب وہ ایک ایسی باقاعدہ تنظیم کا خواب دیکھنے لگا جو عالمی پیمانے پر زخمی سپاہیوں کی مدد کر سکے۔ 1861 میں اس نے سلفرینو کی یاد میں نامی ایک کتابچہ تیار کیا اور اس کی ہزاروں کاپیاں چھپا کر یورپ میں تقسیم کروا دیں۔ اس کتابچے نے یورپ میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ جنگ کے بھیانک نتائج کو پڑھ کر باشعور طبقہ چونک پڑا اور سبھوں نے ایسی سوسائٹی کی ضرورت محسوس کی جو زخمی سپاہیوں کی مدد کے لیے منظم طریقے سے کچھ کر سکے۔ ڈونن نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ایک کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی نے جنیوا میں ایک کانفرنس بلائی۔ ڈونن نے اس کی کامیابی کے لیے انتھک کوشش کی۔ وہ لوگوں سے ملتا، انہیں کانفرنس میں شامل ہونے کی دعوت دیتا اور اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے ان کی مدد مانگتا۔ اس نے ہزاروں خطوط دنیا بھر میں بھیجے، اس کی مخالفت بھی ہوئی، لیکن وہ اپنی دھن کا پکا تھا۔ آخر اکتوبر 1863 میں کانفرنس ہوئی جس میں 17 ملکوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ جلسے میں سوسائٹی کے اغراض و مقاصد پر غور کیا گیا۔ اس کے بعد جنیوا کی دوسری میٹنگ میں ایک تجویز منظور ہوئی، ایک عالمی قانون بنایا گیا۔ آج تک اس قانون کی پابندی ہوتی ہے۔ اس طرح ریڈ کراس سوسائٹی وجود میں آئی۔ 1864 سے ریڈ کراس کے افراد کو اسی نشان سے پہچانا جانے لگا۔ ریڈ کراس سوسائٹی اس طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی اور اس کی ترقی ہوتی گئی، لیکن اس کی کامیابی کے پیچھے ہنری ڈونن کی قربانی کا بڑا ہاتھ ہے۔ ریڈ کراس سوسائٹی کی وجہ سے وہ اپنے کاروبار پر توجہ نہ دے سکا، اس کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ سب سے تکلیف دہ بات تو یہ ہوئی کہ ریڈ کراس سوسائٹی نے اسے کچھ عرصے کے لیے نظر انداز کر دیا اور ڈونن کسی نامعلوم جگہ پر چلا گیا۔
15 سال بعد سوسائٹی کا سالانہ اجلاس روم میں ہوا۔ اجلاس جاری تھا کہ صدر کو کسی اسکول کے ایک معلم کا خط موصول ہوا جس میں ڈونن کا پتہ درج تھا۔ سوسائٹی کے افراد نے یہ محسوس کیا کہ ڈونن کو قابل عزت جگہ دی جانی چاہیے۔ اسے نوبل پرائز دیا گیا، لیکن 15 سال کے اس عرصے میں اس کی صحت کافی گر چکی تھی، وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو سکا۔ آخر 1910 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ریڈ کراس سوسائٹی انسانیت کی خدمت آج بھی اسی طرح کر رہی ہے۔ یہ سوسائٹی دنیا کے ہر ملک میں قائم ہے۔ کہیں سیلاب آ جائے، قدرتی آفات میں انسانی زندگی کا نقصان ہو جائے یا قتل و خون کے واقعات ہوں، ہر جگہ ریڈ کراس سوسائٹی کی شاخیں انسانی خدمت کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کرتی ہیں۔ چلیں، یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیسن، اور اس میں بہت سارے ورڈ میننگ جو ہیں وہ آپ کو مجھے بتانے ہیں۔ کچھ لاسٹ میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں نے پھر بھی بہت سارے نشان لگائے ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو سب کو بتانا ضروری ہے۔ پہلے پیج پر جیسے لکھا ہوا ہے نا، مخصوص، پہلا ورڈ ہے مخصوص، اس کا مطلب ہے خاص۔ دوسرا ہے خدمت خلق، لوگوں کے کام آنا۔ اور عوامی مورچہ، عوامی مورچہ کا مطلب ہوتا ہے عام لوگوں کے لیے مرکز، مطلب عام لوگوں کی۔ اس کے بعد ہے معلومات، اسی پیراگراف میں لاسٹ میں معلومات، معلوم کی جمع۔ اور ممالک، ملک کی جمع۔ خون ریز لڑائی، مطلب خون بہنا۔ پھر نیکسٹ پیج پر اٹا پڑا تھا کا مطلب ہے بھرا پڑا تھا۔ بظاہر کا مطلب ہے دیکھنے میں۔ آثار کا مطلب ہے حالات، مطلب ایسے نہیں نظر آ رہے تھے۔ آثار اثر کی جمع بھی ہے، اور حالات۔ پھر رحمت خداوندی، خدا کی رحمت سے۔ فریقین کا میننگ ہے فریق کی جمع اور پارٹیاں، یعنی دونوں پارٹیاں۔ عہدیدار، کام کرنے والا۔ شہنشاہ، بادشاہ۔ معقول کا مطلب ہے مناسب۔ بندوبست، انتظام۔ تباہ کاریاں یعنی بربادیاں۔ خاک اور خون، خاک کا مطلب ہے مٹی۔ آبپاشی، پانی دینا، سچائی۔ سمت لفظ لکھا ہوا ہے اس میں، سمت روانہ ہو گیا، یعنی اس کی طرف روانہ ہو گیا، اس کی طرف چلا گیا۔ راضی کیا، منا لیا۔ خبرگیری، دیکھ بھال یعنی خیال رکھنا۔ تکلیف سے کراہنا یعنی درد سے آہ کرنا۔ نیم مردہ، ادمرے۔ گروہ، جماعت، گروپ۔ ابتدائی طبی امداد، یہ جو جیسے کہتے ہیں نا ہم فرسٹ ایڈ، یعنی ہاسپٹل لے جانے سے پہلے وہ کرنا، مدد پہنچانا۔ دیہاتوں یعنی دیہات کی جمع، یعنی گاؤں۔ تنظیم، ادارہ۔ عالمی پیمانے پر یعنی دنیا بھر میں۔ کتابچہ، چھوٹی سی بکلیٹ۔ تہلکہ، شور۔ بھیانک، خطرناک۔ باشعور، عقل مند۔ اور نتائج جو ہے نا، نتائج اس کا مطلب ہے نتیجے کی جمع۔ منظم، باضابطہ۔ کمیٹی، ٹیم، تنظیم۔ کانفرنس،
بیٹھک یا میٹنگ. انتھک کوشش، نہ تھکانے والی کوشش. مخالفت، خلاف ہونا. مخالفت، خلاف ہونا. دھن کا پکا، ارادے کا مضبوط. نمائندوں یعنی کہ کوئی بات پہنچانے والا، کوئی بات یا میسج پہنچانے والا. اغراض و مقاصد. اغراض ہے غرض کی جمع، مقاصد مقصد کی جمع، یعنی اس کے کام جو تھے، اس کی کس وجہ سے وہ بنائی گئی تھی. تجویز، رائے، مشورہ. پھر لاسٹ پیج پہ منظور ہوئی یعنی مان لی گئی. عالمی قانون، دنیا بھر کا قانون یعنی انٹرنیشنل لیول پر یہ جو ہے مانا جانے لگا. وجود میں آنا، وجود میں آنا یعنی بننا. تکلیف دہ بات یعنی دکھ کی بات. نظر انداز کرنا، بھلا دینا. معلم، استاد. موصول ہونا، ملنا. افراد، فرد کی جمع. لوگ، اس کا مطلب لوگ بھی ہوتا ہے. آگے ہے صحت، مطلب گرنا، صحت خراب ہونا. صحت یاب، نہ ہو سکا، بیماری سے اچھا نہ ہوا. آفات، آفت کی جمع. واقعات، واقعہ کی جمع. شاخیں، شاخیں کا مطلب جیسے برانچیز ہوتی ہیں، مرکز، الگ الگ مرکز ہوتے ہیں، سینٹر ہوتے ہیں. نمونہ کا مطلب مثال. امید ہے آپ کو یہ لیسن اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب میں آپ کو انشاءاللہ اس کی ورک شیٹ کراؤں گی. اللہ حافظ. ہمارے چینل اردو سفر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.